یہ سورہ کریمہ سورہ ہود، یہ سورہ یونس کے بعد ہے. تو سورہ یونس اور سورہ ہود میں ربط کیا ہے؟ ربط اجمال اور تفصیل کا ہے. نہیں سمجھے؟ اس کی جو آخری آیت ہے سورہ یونس کی، جس کے مان بعد سورہ ہود شروع ہوتی، اس آخری آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. دیکھیں آپ، اور وہ بھی خطاب نبی سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب، آپ کے اوپر جو بھی وحی کی جا رہی ہے آپ اس وحی کو فالو کیجئے، اس وحی کے اتباع کیجئے. اب جی ایک حکم یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک آپ کے اوپر وحی اترے گی اور وحی کے ہر جز کے اوپر آپ کو نگاہ رکھنی ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے. جی کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنا مشکل کام. جو بھی وہی اتر رہی ہے آپ اس کو فالو کیجئے، اس کی اتباع کیجئے، اور اتباع کے اندر ہی استقامت داخل ہے، جمے رہیے اس کے اوپر. جی اچھا، یہ تو ہے کہ جتنی وحی آپ کے اوپر اتر رہی ہے اس کی اتباع کیجئے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اچھا دوسرے وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. دوسری بات کہیے. تیسری، یہ کب تک کرنا ہے آپ کو؟ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. جتنی چیزیں وحی کے ذریعے آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ ان کی اتباع کیجئے. اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر چلیے، جمے رہیے اس کے اوپر، اور صبر کیجئے. جی وَاصْبِرْ، کب تک؟ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. جی تو یہ ہے اجمال، اور سورہ ہود پوری اس کی تفصیل ہے. جی اس اجمال کی تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی کچھ سورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے. اللہ، بوڑھا بنا دیا ہے مجھے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو جائیں، آپ بوڑھے ہو جائیں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھیے، اور سمجھیے اس طرح کہ یہ آپ کے دل و دماغ میں احساسات میں سما جائے، تب آدمی بوڑھا ہوتا ہے. ساری باتیں احساسات میں سما جائیں، دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، دل و دماغ میں بس جائیں، تب جا کر کے یہ اثرات آدمی کے سر پر مرتب ہوتے ہیں. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی. یعنی اگر آپ لائٹ لے لیں قرآن حکیم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے بال سفید ہو جائیں قرآن کو پڑھ کر. جب تک قرآن دل کی گہرائیوں میں نہ اترے اور آپ اسے احساس و شعور میں اتار نہ لیں، تب تک آپ کے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے. شیبتنی ہود و اخواتها، جو نبی کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی سلسلۃ الصحیحہ میں لائے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی سورتوں نے میرے بال سفید کر دیے ہیں. نبی قرآن حکیم کی معانی کو کتنا سیریس لیتے تھے آپ اندازہ لگائیے. اب
کیا اس طریقے کی سیریسنس ہماری زندگی میں قرآن کے تعلق سے؟ اسی وجہ سے لاکھ جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں، یہی وجہ ہے۔ تو 3 باتیں ہیں، آپ وحی کی اتباع کیجئے، صبر کیجئے، کب تک؟ اللہ کے فیصلے کے آنے تک۔ اب سوال پیدا ہوا، آپ کو اتباع کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور پھر اللہ کے فیصلے تک انتظار کرنا ہے۔ سوال خود بخود پیدا ہوا، کیف یکون الاتباع؟ اتباع کیسے ہوتی ہے؟ وکیف یکون الصبر؟ صبر کیسے ہوتا ہے؟ وکیف یحکم اللہ؟ اللہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ جی 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 جی۔ اب اس کو اگر دیکھنا ہے تو آگے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ جی آپ دیکھیے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُمْ، محسوس شکل میں اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے تو حضرت نوح کو دیکھیے۔ جی 950 سال تک انہوں نے وحی کی اتباع کی ہے، جمے رہے اس کے اوپر۔ یہ ایک منظر ہے حضرت نوح کا۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کی تو انتہا ہو گئی ہے، 950 سال تک یہ اپنی قوم کو بلاتے رہے، 80 یا کچھ آدمی مان لائے، اور پھر فیصلہ کیا ہوا؟ پوری قوم کو غرقاب کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اگر ان 3 باتوں کو محسوس شکل میں دیکھنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ جی آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب میں احکام ہے، احکام مضبوطی، اور کس کی طرف سے؟ حکیم کی طرف سے۔ جی اس کی آیتیں محکم ہیں، اور اس کا بھیجنے والا کون ہے؟ حکیم ہے۔ پہلی آیت کے اندر اشارہ جانتے ہیں صبر کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ حکامہ کہتے ہیں، حکامہ ہے کاف میم اور گولتے، حکامتن، حکامتن کہتے ہیں حدیدتن یجعل فی فم الفرس التی تمنع جماحہ۔ حکامہ کہتے ہیں اس لوہے کو جو گھوڑے کی لگام میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ لوہا گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے تاکہ وہ اڑیل نہ ہو جائے، تاکہ وہ اڑیل پن نہ کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑے کے منہ میں لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے جو لگام سے لگی رہتی ہے، یہ لوہا گھوڑے کے منہ میں رہتا ہے۔ جی اور یہ جو منہ میں رہتا ہے لوہے کا یہ ٹکڑا، یہ گھوڑے کو اڑیل پن سے روکتا ہے۔ ایسے ہی صبر جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی کو جذبات میں آنے سے روکتا ہے۔ جس طریقے سے حکمہ یعنی وہ لوہا جو لگام سے منسلک ہوتا ہے اور گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے، جو روکتا ہے کہ گھوڑا اڑیل نہ ہو جائے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، روکتا ہے وہ، ایسے ہی صبر آدمی کو غلط روٹ پر جانے سے روکتا ہے۔ تو دیکھیں صبر میں اور حکمہ میں اور احکمت میں اور حکیم میں کتنا گہرا ربط ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ تو اتباع کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتایا گیا، سب سے پہلے کس چیز کی اتباع کرنی ہے؟ تمام وحی کی اتباع کرنی ہے، لیکن وحی میں سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے کس چیز کی اتباع کرنی ہے؟ توحید کی اتباع کرنی ہے۔ جی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ ہے پہلی چیز۔ یہ تمام وحیوں میں سب سے اہم وحی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ایک یہ ہے اتبع ما یوحی الیک، یہ ایک وحی ہے۔ اچھا دوسری بھی بہت غور سے سنیے، آج اتنی بات یہ سمجھیے اس پورے پارے کا حاصل ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور آپ کی زندگی میں یہ بات آ گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے رویے میں، آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی لازمی ہے۔ سمجھ لیں پہلے، دیکھو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو۔ اچھا، استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے۔ میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جی۔ اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کی جائیں، استغفار اور توبہ، یہ دونوں ایک جگہ ذکر کیے جائیں تو اذن ہونا کا فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق ضروری ہے۔ تو پھر استغفار کا کیا معنی ہوگا اور توبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ توبوا الیہ، اور توبہ کرو اپنے رب سے جی۔ تو یہ استغفار کا کیا مطلب ہے اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کو ایک جگہ اگر جمع کیا جائے تو اذن ہونا کا فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق لازمی ہے۔ تو استغفار کا کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا طلب العفو من اللہ مع تحریک اللسان، زبان ہلا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہنا۔ جیسے کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اردو میں بولو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھو ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، مع تحریک اللسان، زبان ہل رہی ہے کہ نہیں ہل رہی ہے؟ جی جی جی، یہ استغفار۔ تو طلب العفو من اللہ مع تحریک اللسان، زبان کو ہلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ جیسے یہ جملہ ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ طلب العفو ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ اور زبان ہل رہی ہے، مع تحریک اللسان، زبان کو ہلا کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دیکھیں یہ جملہ آپ نے ادا کیا زبان کو ہلا کر کے، یہ ہے استغفار۔ اور پھر توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ لا بد من تحرک القلب، زبان ہل رہی ہے نا تو اب اس کے ساتھ دل ہلنا چاہیے جی، دل ہلنا چاہیے۔ زبان تو ہلی، میرے رب مجھے معاف کر دے، یہ ہے استغفار۔ زبان ہلا کر کے آپ نے معافی طلب کی، دیٹ از کالڈ استغفار۔ پھر توبہ، توبہ کہتے ہیں لا بد من تحرک القلب، زبان ہلایا آپ نے تو اب دل بھی ہلنا چاہیے، لا بد من تحرک القلب۔ دل کیسے ہلے گا؟ یصاحبها یا یصاحبہ شعور بالندم، ندامت کا احساس اس کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، دل میں شرمندگی ہو، شرمندگی۔ اب جب دل میں شرمندگی کا احساس ہوگا تو دل حرکت کرے گا، اس شعور مانے محسوس ہونا۔ اب جب محسوس ہوگا دل کو کیا؟ ندامت محسوس ہوگی تو گویا کہ دل ہل رہا ہے۔ کیا دل کیا بول رہا ہے؟ میرے رب امرنی ولم افعل، میرے رب تو نے ایک بات کا حکم دیا تھا میں نے مانا نہیں، میرے رب نہانی تو نے مجھے منع کیا تھا فلم انتہی، میں رکا نہیں۔ اچھا دیکھو یہ ندامت کا احساس ہے، میرے رب تو نے ایک بات کا حکم دیا تھا کہ میں کروں، میرے رب میں نے کیا نہیں۔ نہانی فلم انتہی، میرے رب مجھ کو تو نے منع کیا تھا میں رکا نہیں، منع کیا تھا رکا نہیں میں۔ تو یہ جو ندامت کا احساس ہے، یہ دل اس شعور کے ساتھ ہل رہا ہے، دیٹ از کالڈ توبہ جی۔ تو استغفار کے ساتھ توبہ ضروری۔ اب جب آدمی نادم ہوتا ہے تو ندم کے ساتھ عزم ضروری ہے، اس لیے کہ جب آدمی نادم ہوتا ہے تو پکا ارادہ کرتا ہے کہ آگے نہیں کروں گا۔ ایسا کیسے گناہ اور ندامت دونوں ایک ساتھ ہو جائیں؟ آدمی نادم بھی ہو کسی گناہ پر اور اس کے بعد اسے کرتا پھرے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو گویا ندامت یہ آدمی کو ابھارتی ہے کہ وہ عزم کرے کہ فیوچر کے اندر اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا جی۔ استغفار کا مطلب سمجھ میں آیا؟ زبان کو ہلا کر کے اللہ سے معافی مانگنا، میرے رب مجھے معاف کر دے، زبان ہلی اور آپ نے اللہ سے معافی طلب کی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ زبان ہلی تو اب دل ہلنا چاہیے۔ دل کیسے ہلا؟ یصاحبہ شعور بالندم، ندامت کا احساس اس کے ساتھ ہو، ندامت کا احساس، شرمندگی کا احساس ہو کہ میرے رب تو نے ایک بات کا مجھے حکم دیا میں نے کیا نہیں، میں شرمندہ ہوں اس بات پر۔ میرے رب تو نے ایک بات سے مجھے منع کیا تھا میں رکا نہیں، میرے رب مجھے اس پر بڑی شرمندگی ہے۔ یہ احساس شرمندگی، یہ احساس ندامت، یہ در حقیقت توبہ ہے جی۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ دل ہلا ہے، تو تحریک زبان کے ساتھ، تحریک لسان کے ساتھ
تحریک قلب بھی ضروری ہے جی. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اگر یہ چیز ہو جائے آپ کی زندگی میں جی، زبان ہلے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اور دل ہلے ندامت کے احساس کے ساتھ جی، زبان ہلے معافی کی طلب کے ساتھ اور دل ہلے احساس ندامت کے ساتھ، تو فائدہ یمتعکم متاعً حسنا، تمہاری زندگی سنوار دوں گا رب تعالیٰ فرماتے ہیں جی. متاع حسن دیتا ہوں، یعنی تمہارے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہوں میں، تمہاری زندگی سنوار دیتا ہوں. کب تک؟ الی اجل مسمى، جب تک تم زندہ رہو گے تمہاری زندگی سنوار دوں گا. اور دوسرے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جب مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے تو ہم فضل عطا کریں گے جی. اللہ اکبر، یعنی تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے. اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، استغفار اور توبہ، کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر. اور پھر ڈانٹا گیا، نہیں کرو گے تو میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ الی اللہ مرجعکم، تم کو تو میری ہی طرف لوٹنا ہے جی جی. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارا. ڈانٹ دی گئی، وہاں ترغیب دی گئی کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور نہیں کرتے ہو تو میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ فرمایا گیا الی اللہ مرجعکم، ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے تم. میرے پاس ہی آنا ہے، اس لیے کہ موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں تو میرے پاس آنا ہی ہے. اگر استغفار اور توبہ کرو گے تب بھی آنا ہے، اور نہیں کرو گے تب بھی آنا ہے، لیکن فیصلہ دونوں کے ساتھ الگ الگ ہوگا جی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زمین میں جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں سب دابہ ہیں. دابہ مانے رینگنے والی، چلنے والی. انسان بھی زمین پر چلتا ہے، دابہ ہے. چوپائے زمین پر چلتے ہیں، دابہ ہے. کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں سب زمین پر چلتے ہیں، تو سب دابہ کے ضمن میں آ گئے. اور جتنے بھی دابہ ہیں، زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کیسے ہے؟ جی، ہم دکان میں جاتے ہیں تو دکان ہمیں رزق دیتی ہے. ہم کھیت میں جاتے ہیں، کھیتی میں پیداوار ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، کھیتی ہمیں رزق دیتی جی. ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے رزق آتا ہے. یہاں تو اللہ کہہ رہا ہمارے اوپر، ہم دیتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو تمہیں روزی مل رہی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اس کے مصادر دنیاوی ہیں، اس کے ذرائع جو ہیں دنیاوی ہیں، لیکن اسباب میں مہیا کرتا ہوں. تم دکان کھول لو، دکان کھول لو، ایک بھی کسٹمر نہ بھیجوں تو زندہ رہو گے؟ تو یہ جو اسباب میں مہیا کر رہا ہوں، کسٹمر ایک بھی نہ جائے تو کیا کرو گے تم؟ یہ کسٹمر میں بھیجتا ہوں جی. تو اسباب میں فراہم کرتا ہوں تب روزی تم کو ملتی ہے. اور آگے یہی بات فرمائی گئی کیا کہ اگر میں اس کو چھین لوں تو تم مایوس ہو جاتے ہو. چھین لینے کا کیا مطلب ہوا؟ تمہاری چیز تھوڑی ہے، تمہاری چیز تھوڑی ہے، ہماری ہے، اس وجہ سے ہم چھین لیتے ہیں. اور اگر تمہاری ہوتی تو چھینتا کون؟ تمہارے پاس ہی رہتی نا. ہم چھین لیتے، اس کا مطلب تمہارا نہیں ہے وہ، نہیں تو چھینتے ہم کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز تو تمہارے پاس ہے، وہ ہماری ہے، وہ اس وجہ سے ہم چھین لیتے ہیں جی. یہ آیت کریمہ یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتے ہیں زندگی کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ، برننگ ٹاپک، آدمی کا پیٹ ہے جی. میں نے ایک شاعر کو ایک مشاعرے میں سنا تھا کہ بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے، اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. تو یہ جو ہے پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے، یہ پیٹ یہ انسانی زندگی کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور برننگ ٹاپک ہے یہ جی، برننگ ٹاپک ہے یہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے،
معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. تو معیشت کو اگر تنگ کر دے تو صبر کرو جی. وصبر, صبر کرو جی. دیکھو آدمی کیا ہوتا ہے, معیشت تنگ ہوئی تو حرام راستے پر چلا جاتا ہے. صبر ضروری ہے, معیشت تنگ ہو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تذکرہ کیا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. معیشت اگر تنگ ہو جائے تو بے صبر مت بنو, صبر اختیار کرو. اس لیے کہ نبی سے وہی کہا گیا واتبع ما یوحی الیک من ربک واصبر, واصبر, واتبع ما یوحی الیک واصبر, صبر کیجئے آپ. صبر کا مظہر یہ بھی ہے جی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اچھا, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے. ارے وہ تو پلک جھپکتے بنا سکتا تھا نا, یہ کیوں کہا 6 دن میں بنایا جی؟ پہلا سوال, 6 دن میں کیوں بنایا؟ وہ تو پلک جھپکتے بنا سکتا تھا. جواب اس کا یہ ہے تاکہ انسانوں کو سکھایا جائے کہ کوئی کام کریں تو صبر کے ساتھ کریں, جلد بازی نہ کریں, دھیرے دھیرے کریں اس کو. یہاں بھی وہی صبر کی تعلیم دی گئی. پلک جھپکتے بنا سکتا تھا وہ, لیکن 6 دن میں بنایا اس نے تاکہ تمہیں تعلیم دے کہ ہر کام میں تم تدرج, درجہ بندی, درجہ بدرجہ کرو اور صبر کے ساتھ کرو کام کو. اس لیے کہ جلدی کا کام شیطان کا جی. ایک سوال اور کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کو ہی کیوں اختیار کیا کائنات کو بنانے میں؟ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے بننے کا خود کا ایک وقت ہوتا ہے جی. تو کائنات کے بننے کا جو وقت تھا وہ 6 دن کا تھا, لہذا 6 دن لگاؤ. جیسے بچہ پیٹ میں جو بنتا ہے ماں کے, اس کو 9 مہینے لگتے ہیں جی, تو اس کو وہی ٹائم لگنا تھا. تو کائنات کو 6 دن میں بننا تھا, اس کی کیپیسٹی اتنی تھی 6 دن میں بننے کی, لہذا 6 دن میں بنا دیا گیا. لیکن اللہ کی قدرت ایک الگ چیز ہے اور جو شے بن رہا ہے اس کی کیپیسٹی الگ چیز ہے, جیسے میں نے بتایا تھا اعلیٰ کل شیء قدیر کی تفسیر میں جی. تو 6 دن کے اندر بننے کی کیپیسٹی تھی, 6 دن میں بنا دیا گیا جی. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں پھر چھین لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا, نعمت چھین لیتے ہیں تو لَيُوسٌ کفور, مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا, اگر ہم نعمت دیتے ہیں اس کو بعد ذرہ, تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے, تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ وَأَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, تو اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے جی. یہ ہے. اچھا, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ النعمت نعمت جی والبلاء نعمت. نعمت تو نعمت ہے ہی, بلا بھی نعمت ہے. یہ قرآن حکیم کا فلسفہ ہے کیا کہ اگر نعمت دے رہا ہے اللہ تب بھی وہ نعمت ہے, اور اگر چھین لے تب بھی نعمت ہی ہے. دے تب بھی نعمت اور چھین لے تب بھی نعمت. اس لیے کہ نعمت جب دے گا تو شکر کرو گے, یہ نعمت ہے. اچھا, جب چھین لوں گا تو صبر کرو گے, لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے جی. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اس کو خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. گویا کہ مومن شکر اور صبر کے درمیان رہتا ہے, اس کی پوری زندگی صبر اور شکر کے درمیان رہتی ہے. لہذا یہ آیت کریمہ بھی صبر کی دلیل ہے کہ صبر اختیار کرو جی. اس آیت کریمہ سے تو النعمت نعمت, نعمت دے تب بھی نعمت ہے اور نعمت چھین لے تب بھی نعمت ہے. ایک وجہ اور بھی ہے کہ نعمت دے تو شکر کرتا ہے, اور نعمت چھین لے اگر صبر کرتا ہے تو یکفر اللہ بہا السیئات ویعلی درجات. اللہ تبارک و تعالی جب نعمت چھین لیتا ہے, آزمائش کرتا ہے اس کی, تو اس کے ذریعے اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. تکلیف میں رہتا ہے جب تک, تب تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جب تک صبر کرتا ہے وہ, اور اس کے درجات بلند. 2 چیزیں, اگر آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرے تو 2 چیزیں, ایک تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں جی. 2 چیزیں ملتی ہیں اس کو. اللہ اکبر. اس میں بھی صبر کی تعلیم ہے. اچھا, یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں اور
بلکہ یہ کہا گیا ہم انسان کو نعمت چکھاتے ہیں. ایک مفسر نے کہا ہے یہاں جو ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں سب چکھنے کے درجے میں ہیں. ہاں کھینچ اصل جو ہے وہ پورا کھانا. آدمی بھوکا ہو اور ایک بہترین کھینچ وہاں رکھی ہوئی ہو, ایک بہترین کھانا رکھا ہوا ہو اور اجازت ہو کہ خالی چکھو, اس کی بھوک بڑھ جائے گی. بھوک بڑھ جائے گی نا, بھوکا ہے نا وہ, چکھنے سے تھوڑی اس کی بھوک ختم ہوگی. اللہ فرما رہا ہم تمہیں چکھا رہے ہیں, زندگی بھر تم بھوکے ہی رہتے ہو. جی اصل کھانا تو ہمارے یہاں ہے, آؤ پیٹ بھر کر وہاں ہے. یہاں جتنی نعمتیں سب چکھنے کے درجے میں. گویا دنیا آخرت کا شو روم ہے. جی خالی دیکھ لو آپ, آخرت میں ساری چیزیں ملنے والی ہیں آپ کو. یہ شو روم ہے, دکھایا جا رہا ہے ایسے ایسا ایسا ایسا. تو جتنی نعمتیں جی گئی ہیں وہ سب چکھنے کے درجے میں ہیں, آپ کو چکھایا جا رہا ہے. اور چکھنے میں اور پیٹ بھر کر کھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنی نعمتیں تم چکھ رہے ہو, پیٹ بھر کے کھانا ہو تو ہماری جنت میں آؤ. جی اسی وجہ سے ازقنا, ذوق مانے چکھنا, یہ کہا گیا. اچھا, قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ جہاں پر عامل الصالحات کہتا ہے تو اس سے پہلے کیا لاتا ہے؟ آمنو لاتا ہے نا. دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جانتے ہیں یہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں لایا گیا ہے, بالکل الٹ دیا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. ترتیب بھی بدل دی گئی ہے. ہر جگہ کہتا ہے الا الذین آمنوا, ہر جگہ آپ پڑھتے ہیں نا آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جگہ ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. نقطہ یہ بتایا گیا کہ ایمان کی بقا صبر کے اندر ہے. آدمی بے صبرہ ہو جائے تو کبھی کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے. ابھی جیسا کہ وہ شعر میں نے پڑھا تھا نہیں کہ آدمی بے صبرہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, ایمان بھی چلا جاتا ہے اس کا. تو دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے. گویا کہ وصبر جو کہا گیا تفصیل کی جا رہی ہے ابھی پوری سورہ کریمہ میں. یہ الا الذین آمنوا کے بجائے الا الذین صبروا لایا گیا, صبروا کے ساتھ وعملوا الصالحات, جبکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا جاتا ہے, الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. تو گویا صبر یہ ایمانیات میں سے ہے. جی کل ہمارے ایک عزیز نے کہا کوئی سٹی ہے, چلو وہ آپ کو دکھا کر کے باہر سے اس کا نظارہ کرا کے لاتے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں دیکھنے. جی اور اس کے بعد میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ گونجی. دیکھو یہ آیت کریمہ گھومی, دیکھو کتنی عجیب بات ہے. کوئی سٹی ہے نا ایسا, دیکھو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جی جی تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی رونق چاہتا ہے. لڑکیاں ہیں پینٹ پہنے گھوم رہی ہیں, بے حیا انداز میں گھوم رہی ہیں, لڑکے لڑکیوں کو فرق ہی نہیں ہے, بس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها, اور اس کی زینت ان کو چاہیے, خوبصورتی چاہیے اس کی. جی تو ہم دنیا میں ان کو دے دیتے پورا کا پورا. نوفی الیہم اعمالہم, وہ اگر اچھے اعمال کرتے ہیں نا تو دنیا ہی میں ہم ان کے اچھے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں, لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. تو دنیا چاہنے والوں کو ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد کہا گیا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, اور یہ وہی لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے. اللہ, اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کام ہی نہیں کیا نا, سب کچھ دنیا ہی دنیا تھی تو دنیا دے دی گئی ان کو. انہوں نے دنیا چاہا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم, پورا کا پورا دنیا, پوری کی پوری دنیا دے دی گئی ان کو. اچھا اور پھر آخرت جواب دیا گیا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے. ہیرو لوگ ہیں, ہیروئنیں ہیں, سنگرز ہیں, دنیا دار ہیں, مذہب بیزار ہیں, یہ دنیا ہی چاہ رہے ہیں. اللہ فرما رہے دنیا دے دے رہے ہیں نا ہم تم کو, شہرت چاہیے دے دے رہے ہیں, پیسہ چاہیے دے دے رہے ہیں. جی
فلمیں بنا رہے، پیسہ چاہیے، دے دے رہے ہیں ہم. زینت چاہیے، زینت مانے چمک دھمک، ہے پیسہ بھی ہے. اسٹیج پر آتے ہیں تو فلیشنگ، چمک رہے ہیں، ہاں یہ زینت ہے، ہم دے دیتے ہیں. پورا دنیا چاہ رہے نا، اس کی زینت چاہ رہے، دنیا دے دی گئی، پیسہ دے دیا گیا. زینت چاہیے، فلیشنگ چاہیے تم کو کہ دنیا تمہیں دیکھے تم کون ہو، وہ بھی دے دیا جائے. نو فل. لیکن آخرت میں آؤ، آگ منتظر ہے تمہاری. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ. یہ سب آیتیں پڑھ کر کے دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے. یقین مانو آپ، دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے. جی اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رکھی ہیں اور زینت دے رکھا ہے اس کو. ایک ہے کسی چیز کا بنانا، جیسے ایک اسٹرکچر تیار کر لیا گیا، یہ ہے چیز کا بنانا. اور زینت کس کو کہتے ہیں؟ پینٹنگ کرنا تاکہ خوبصورت لگے. جی اسی وجہ سے کہتے ہیں عورت جو ہوتی ہے اس کا ایک وجود ہے. اب کپڑے پہن لے اور کپڑے کے بعد پھر وہ جو میک اپ کرتی ہے، دیٹ از کالڈ زینہ. جی ایک صاحب نے بتایا کہ یہ بنتی سمرتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ناقص ہے. یہ مرد تو ٹیڑھے بیڑے ہی اچھے لگتے ہیں. جی ٹیڑھے بیڑے ہی اچھے لگتے ہیں. جی کالے کلوٹے ٹیڑھے میڑے، لڑکوں کو ایسا ہی رہنے تھے، رف اینڈ ٹف بالکل. اور یہ زینت ہونا تھے، میک اپ ہوتے لڑکیوں کا کام ہے یہ. جی بچے کو چھوڑا تھا، کراٹے چمپئن ہے وہ. چھوٹا تھا، میں اس کو پنکھے کے نیچے سونے نہیں دیتا تھا. کراٹے سے آتا تھا تو گرمی میں سو. جی اے سی میں سوئے گا آپ، پنکھے کے نیچے سوئے گا، رف اینڈ ٹف ہو جائے، رف اینڈ ٹف بالکل ایسا. تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. آدھا تو گورے چکنے اور ایسے عجیب انداز سے چلتے ہیں لڑکے کہتے اچھا یہ اچھا ہے. نہیں، لڑکوں کو رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے. کالے کلوٹے طاقتور بھی تو رف اینڈ ٹف بہترین ہونا چاہیے. یہ مردوں کا کام، زینت عورتوں کا کام ہوتا ہے میک اپ کرنا. تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. بلڈنگ بنا دی گئی، یہ ہے دنیا. جی بلڈنگ، اور اس پر روغن لگا دیا گیا، یہ ہے زینت. عورت نے کپڑے پہن لیے، یہ کپڑا ہے. اوپر سے میک اپ کر لیا، دیٹ از کالڈ زینہ. تو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کمی نہیں کی جائے گی، پورا کا پورا دے دیا جائے گا. لیکن آخرت اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. آخرت میں جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ٹکڑا ہے آخری، اس پر میری نظر ٹکی. جی الا النار کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، آئیں جہنم منتظر ہے ان کی. ٹکڑا دیکھو آگے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. دنیا میں انہوں نے جو کیا، صنعوا کیا، وہ سب ضائع ہو گیا. حَبِطَ ضائع ہو گیا. کیا؟ ما صنعوا، جتنی بھی چیزیں انہوں نے، ما عام ہے، ما صنعوا جتنی چیزیں کی تھی. اور یہاں فعلو نہیں ہے، صنعوا ہے. صنعت کا مطلب ہوتا ہے کہ سم تھنگ، کوئی چیز آپ نے بنائی، وہ بالغوا فی ایجادتہا، یعنی اس کو پرفیکشن آپ نے دیا. ایک ہے چیز کو بنانا اور ایک ہے چیز کو پرفیکشن دینا. تو کہتے ہیں آپ نے ایک چیز کی، فعلو، اس کو آپ نے کیا، وہ بالغوا فی ایجادتہا، بالغوا فی اتقانہا، اس کو آپ نے پرفیکشن دیا، فنیشنگ ٹچ. خلاص اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ پرفیکٹ چیز ہے. تو آپ نے ایک چیز بنائی، جی، اور اس کو آپ نے پرفیکشن دیا، دیٹ از کالڈ صنعت. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو اس نے صنعت دیا، بنایا ہے، سب پرفیکٹ ہے. جی اتقان ہے اس کے اندر، کسی چیز کی کمی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کے اندر یہ کمی تھی. جس چیز کو بنا دیا آپ یہ کہنے اس کے اندر یہ کمی ہے، بالکل نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر اتقان ہے، ایجادہ ہے. تو ایک ہے چیز کا بنانا اور ایک ہے چیز کو پرفیکشن دینا. اللہ نے چیز کو بنایا بھی ہے اور پرفیکشن بھی دی ہے. اب اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے اور اپنے خیال سے اسے پرفیکٹ بناتا ہے، پرفیکشن دیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب
ضائع ہو گیا، ضائع ہو جاتا نہیں کہا، ماضی کا صیغہ لایا گیا، ضائع ہے وہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں جو ماضی کا صیغہ لایا گیا. لہذا جو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اور پرفیکشن دیتے ہیں، فلاں بلڈنگ ہے، فلاں یہ سب ضائع ہونے والا ہے، سب کچھ کام کا نہیں ہے جی. اس لیے کہ آدمی کب تک رہے گا، بلڈنگ رہ جاتی ہے، بلڈنگ سے نکل جاتا ہے وہ تو وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جس چیز کو بنایا انہوں نے پرفیکشن دیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا عمل پورا کا پورا باطل، جہنم ان کی منتظر ہے. آگے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. جب انہوں نے توحید کی دعوت اپنی قوم کو دی، قوم نے کہا تم تو ایک بشر ہو، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہماری طرح تم ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اور یہ تمہارے ارد گرد ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں، اراذل بادی الرأی، گھٹیا قسم کے لوگ. دیکھو ایک تو نبی سے کہا کہ تم انسان ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اور یہ جو تمہاری اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، یہ تمہارے ارد گرد جو اب تمہارے اوپر ایمان لانے والے سب گھٹیا لوگ ہیں. ارزل، اراذل، یہ گھٹیا لوگ ہیں. اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا گیا، اس لفظ پہ ہم بحث کر لیتے ہیں. فرمایا گیا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، تزدری کہتے ازدرا کہتے تو اس کون، کسی چیز کو حقیر سمجھنا ہے، یہ کوئی چیز ہے اس کو اسکارن کہنا، نفرت کرنا. اللہ فرما رہا ہے ان کے دل نفرت نہیں کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں نفرت کر رہی ہیں. جی یہ خاص بات ہے، دل نفرت نہیں کر رہے ہیں ان مومنین کو دیکھ کر کے، بلکہ ان کی آنکھیں نفرت کر رہی ہیں. اس کا مطلب ان کی دل کی گہرائیوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، نبی کے اوپر ایمان لانے والے یہ سب اچھے لوگ ہیں. یشعرون بنقاء هذه الفئة، یہ جو گروہ ہے غریب لوگوں کا انبیاء کے ارد گرد ہے اور انبیاء پر ایمان لایا ہے، غریب لوگ ہیں مگر یہ بہت اچھے لوگ ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا تزدری اعینکم، ان کی آنکھیں نفرت کر رہے ہیں، دل کا حوالہ نہیں دیا گیا، یعنی دل سے مانتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں یہ. اللہ، تو یہ اس درا کا مطلب ہے جو بتایا گیا. 950 برس تک اس نبی نے دعوت دی. بہت غور سے سنیے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا کچھ. اور اس کے بعد وہی آ گئی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس اب اس کے بعد کوئی ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں. بس یہ وہی نازل کر دی گئی 950 سال کے بعد. اللہ اکبر، بتا دیا گیا کہ اب کوئی ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے آپ کے اوپر. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ، بد دعا، میرے رب 950 سال میں نے ان کو بلایا، بہت عرصہ ہو گیا. اللہ نے ان کی بد دعا قبول کر لی، کہا کہ پانی کا عذاب ان کے اوپر ہم لانے والے ہیں، سب کو ڈبو ڈبو کر مارنے والے ہیں ان کو ہم. تو اس سے پہلے آپ کشتی بنا لیں. عجیب بات یہ ہے کہ کشتی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا بنانے کا، وَصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیے. جی وَصْنَعْ، ابھی بتائیں نا صنعت کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز کو بنانا اور اس کے اندر پرفیکشن دینا، یہ ہے. تو کشتی ایسے تھوڑی بن جاتی ہے، پرفیکشن کی ضرورت تھی، اس لیے کہ پانی کا عذاب آنے والا ہے نا، اگر پرفیکشن نہیں رہے کشتی ڈوب جائے گی. لہذا اللہ نے فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ، جی اور ہماری نگرانی میں بنائیے اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے. کہتے ہیں دنیا میں پہلی کشتی یہی بنی ہے، اب اس کے بعد ڈیولپ ہو کر کے سب میرینس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بڑے بڑے جہاز بنا دیے گئے. جی بنانے والے پہلے یہی ہیں اور وہ اللہ کی نگرانی میں بنائی. جی ایک سوئی کو ڈالو پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، اور بڑے بڑے جہاز پانی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. ہاں کیسے کیسے؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. جی اب یہ جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم جب گزرتی تو مذاق اڑاتی، یہ کیا ہو گیا نوح کو؟ اللہ، ایک ہے ایمان نہ لانا، ایک ہے مذاق اڑانا نبی کا، بہت خطرناک بات ہے یہ. کہتے لگتا ہے کشتی کو ہوا میں اڑائے گا یہ، اس لیے کہ آس پاس کہیں ندی ودی تو ہے نہیں، پانی وانی تو ہے نہیں، لگتا ہے نوح یہ جو کشتی بنا رہا ہے اس کو ہوا میں اڑائے گا یہ. جی یہ مذاق اڑاتے تھے. عذاب آیا،
اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے رکھ لیے گئے، اور ایمان والے جتنے تھے وہ سب کشتی میں آ گئے. ہر چیز کا جوڑا رکھ لیا گیا، اس لیے کہ یہ عذاب سب کے اوپر آنے والا تھا، کوئی بچنے والا نہیں تھا، جانور وانور کوئی بھی بچنے والا نہیں تھا. ایک ایک جوڑا رکھ لیا گیا. کشتی چلنے لگی. ان کا ایک بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ تھا، سامنے ڈوبتا نظر آیا. موجیں تھی پہاڑ جیسی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں جیسی موجیں ہیں اور کشتی چل رہی ہے. سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آیا. بیٹا کتنا بھی برا ہو، باپ اگر اسے مصیبت میں دیکھے تو برداشت نہیں کر پاتا، اس کا خون ہوتا ہے. وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، میرے بچے کشتی میں آ جا ہمارے ساتھ. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافرین کے ساتھ. کہنے لگا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا میرے بچے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے اپنا. بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی، نیچے گیا، پھر اوپر نہیں آیا، مر گیا. نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے. بیٹا بھی دکھ رہا تھا، اب دکھ نہیں رہا ہے، ڈوب گیا، مر گیا. کہا میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جی وہ تیرے اہل میں سے نہیں. آج کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے خاندان کے سید ہیں. سید ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس اپنا عمل نہیں ہے تو. نبی کے خاندان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نبی کے خاندان کے بھی ہوں لیکن آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو نوح کے اس بیٹے کی طرح ہیں جو کافروں کے ساتھ تھا. جی اللہ نے کہا کہ اس کو خاندان نبوت سے نکال دیا جا رہا ہے. جی تو جو سید ہو نبی کے خاندان سے ہو مگر قرآن و سنت کی پابندی نہ کرتا ہو اس کو نبی کے خاندان سے نکال دیا جائے. جی جیسے نوح کے بیٹے کو خاندان سے نکال دیا گیا اور کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جی اور ڈانٹ بھی پڑی کہ ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. اچھا اس کے بعد کشتی نیچے اتر آئی. کشتی دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہے، پانی جا رہا ہے. اللہ کا حکم ہوا زمین کو. غور سے دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے قیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین. جی یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ جب مؤنث آتی ہے تو بیچ میں ایتھا کی فصل ہوتی ہے. جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ تو یا ایتھا الارض کہنا چاہیے تھا. جی ایتھا کی فصل نہ آئے گی. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ہائے تنبیہ ہوتی ہے اور زمین کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آئے اور میں حکم کی تعمیل کروں. یہ انسان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان اور جن کے علاوہ ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا قیلہ کہا گیا. کون کہنے والا ہے معلوم ہے؟ من القائل، کہنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ. اور دوسرے ہائے تنبیہ نہیں لائے گی اس لیے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ کسی چیز کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے لیے. کہا گیا کہ اے زمین نگل جا ماں کے اپنے پانی کو. پانی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے پانی کو نگل جا. اگر پانی نہ کہا جاتا تو پہاڑ وہاڑ جتنی بھی چیزیں سب کو نگل جاتی تھی. جی لہذا کہا گیا ماں اپنے پانی کو نگل لے. ماں کی قید لگائی گئی. اور ابتلعی نہیں کہا گیا، ابلعی کہا گیا. تے کو حذف کر دیا گیا جبکہ ابتلا ہمارے بھی نگلنا ہوتا ہے اور بلا کا مطلب ہوتا ہے نگلنا. ابتلعی نہیں کہا گیا یعنی تے کو ہٹا دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو نکل لے پانی کو. جی قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان. پھر اس کے بعد حضرت ہود کا بیان ہے. جی ان کے نام سے یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ تمام لوگوں نے صبر کیا ہے، تمام لوگوں نے صبر کیا ہے لیکن انہوں نے جو صبر کے ساتھ اپنی قوم کو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج کسی نبی نے نہیں دیا جتنے نبیوں کا اس میں ذکر ہے سورہ ہود میں. اسی وجہ سے اس چیلنج کی بنا پر، اس سٹینڈ کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ ہود لایا گیا ہے. چیلنج کیا کیا انہوں نے؟ بولے من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کے علاوہ تم سب مل کر کے میرے خلاف پلان بنا لو، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، جو تم کو کرنا ہو کر لو. اس طریقے کی بات اپنی قوم سے کسی نبی نے نہیں کہی ہے اتنی ڈیرنگ کے ساتھ. یہ جو ڈیرنگ ہے حضرت ہود کی، اسی ڈیرنگ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ کریمہ کا نام سورہ ہود، جبکہ اور نبیوں کو بھی تذکرہ ہے لیکن یہ ڈیرنگ کسی نے نہیں کی ہے. جی دیکھو کتنی بات. اللہ کے علاوہ
تم جتنی بھی پلاننگ کرنا چاہتے ہو کر لو، من دونی فقیدونی جمیعا، سب مل جاؤ، ثم لا تنظرون، مجھے بالکل مہلت مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اپنے رب پر، اللہ پر توکل کیا ہے، تمہارے رب پر، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، ساری چیزیں اس کے قبضے میں۔ تو یہ دیکھیے جس ڈیرنگ کے ساتھ انہوں نے قوم کو جواب دیا ہے، یہ ڈیرنگ اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ جی جی، اور پھر وہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وہ تباہ ہو گئی، حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد تباہ ہو گئی، پھر اس کے بعد قوم شعیب یہ تباہ ہو گئی، تو سارے کے سارے، قوم لوط وہ تباہ ہو گئی، حتی یحکم اللہ، اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ ایمان نہ لانے پر، وہی کی اتباع نہ کرنے پر اور صبر نہ کرنے پر لوگوں کے اوپر جو عذاب آتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو یہاں بیان کر دیا گیا، اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ شرک تو کرتی ہی تھی، شرک کے ساتھ ساتھ پیسہ پورا لیتی تھی، تول کم دیتی تھی، یہ دو باتیں ان سے کہی گئیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم وزن کرنے والی چیز اور تولنے والی چیزوں کے اندر کمی مت کرو، تولو تو پورا دو، وزن کرو تو پورا دو، ناپو کسی چیز میں، کوئی چیز ناپ کر دی جاتی ہے، کسی پیمانہ ہوتا ہے ناپ کر، تو ناپو تو اس کے اندر گڑبڑی مت کرو، پورا پورا ناپ کر دو، اور وزن کرو تو ڈنڈی مت مارو، پورا کا پورا دو، یہ بات کہی گئی۔ اور آگے کہا گیا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جی، تو ایک ہے ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ صرف بیع و شرع کے اندر ہوتا ہے، لین دین میں۔ آگے کہا گیا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ فِي الشُّؤُونِ كُلِّهَا، زندگی کے تمام معاملات میں اس طریقے کی حرکت مت کرو کہ پیسہ پورا لو اور تول کم دو، کسی معاملے میں بھی کمی مت کرو، فی الشؤون کلیہ، زندگی کے تمام معاملات۔ اس کے بعد ایک نقطہ قابل غور ہے، پورے قرآن میں سعادت کا لفظ صرف ایک بار آیا ہے، یہ دیکھا کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو لوگ سعادت مند ہیں ففی الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ سعادت کا لفظ، خوش نصیبی جس کو بولتے ہیں، صرف ایک بار آیا ہے پورے قرآن میں، ہے، لیکن شقاوت کا تذکرہ بہت ہے۔ اس کا مطلب مفسر کہتا ہے دنیا پوری کی پوری شقاوت ہے، سعادت یہاں ہے ہی نہیں، ایک بار ہے تذکرہ وہ بھی جنت میں، تو سعادت صرف جنت میں ملنے والی ہے، بقیہ دنیا صرف بلا ہے، شقا ہے، یہاں سعادت ہے ہی نہیں۔ جی، سعادت اگر حاصل کرنی ہو تو ہماری جنت میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور سعادت کا لفظ قرآن حکیم میں ایک بار آئے وہ بھی جنت کے ساتھ، اس کا مطلب سعادت یہ صرف جنت میں ملنے والی ہے، دنیا پوری کی پوری ارض بلائن و ارض شقائن، شقاوت کی جگہ ہے اور بلا کی جگہ ہے۔ جی، ایک اہم بات یہ کہ ہم زندگی میں جتنے بھی اسٹریسز سے گزرتے ہیں، جتنے بھی دباؤ سے، وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسٹریس جو ہوتا ہے، جب آدمی کو بھی اسٹریس ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، تو وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور کرتا ہے، کیا؟ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے فقدان العمل۔ آپ کے اوپر اسٹریس آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی ضغط، کوئی دباؤ آیا، اسٹریسز جب آتے ہیں انسان پر تو 3 کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے۔ پہلا کام فقدان العمل، عمل الف سے عمل، یعنی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، ایک۔ اور اسٹریس آتا ہے تو آدمی تہور کرتا ہے، تہور کا مطلب ہوتا ہے فول ہارڈینس یا انکنٹرولیبلٹی، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور نرمی کی جگہ سختی اختیار کرتا ہے، ہاں آستین چڑھا لیتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے اور تشدد پر اتر آتا ہے، اس کو کہتے تہور۔ تو آدمی ایک تو امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، اسٹریس آتا ہے تو، اور دوسرے آدمی جذبات میں آ کر غلط روٹ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پہ ظالم کی گود میں جا کر گر جاتا ہے۔ جی، الارتماء فی احزانہم۔ جی، ایک تو اپنی امید کھو دیتا ہے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے ایک اسٹریس کی وجہ سے، اور یا تو ظالم کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، جھک جاتا ہے وہ۔
بتایا گیا کہ ان تینوں چیزوں کا علاج کیا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ جمے رہیے کسی چیز پر، بالکل جم جائیے، اور کسی چیز پر آپ استقامت اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آرزو کا دامن، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. اچھا، وَلَا تَطْغَوْا، اور آپ تہور اختیار مت کیجئے، جذبات میں آ کر کے غلط روٹ اختیار مت کیجئے. وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی مت کیجئے. اور وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کی گود میں جا کر کے مت بیٹھ جائے. کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے پولیس کو لگا دیا گیا، ان کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا گیا. اب آدمی پریشان ہے بیچارہ، گنڈے پریشان کر رہے ہیں، کوئی اور پریشان کر رہا ہے، تو ظالم سے جا کر صلح کر لیتا ہے. صاحب ہمیں پریشان مت کیجئے، بس ہم آپ کے آدمی ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں وہ سب ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھو، ظالم کی گود میں جا کر کے گر گیا اسٹریس کی وجہ سے. بعض اداروں کو حکومت لگا دیتی ہے جو ان کے مخالف ہوتے ہیں، پھر یہ بیچارہ نیتا کیا کرتے دیکھتا ہے کہ اب بچنے والا نہیں ہوں، بس جا کر کے انہی کی پارٹی میں گھس جاتا ہے. جی، یہ ہے ارتبا فی اذانہم، ظالموں کی گود میں جا کر کے گر جانا. تو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو یہ تین کام آپ کو نہیں کرنے ہیں. آرزو، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، تہور نہیں اختیار کرنا ہے یعنی جذبات میں نہیں آنا ہے، اور تیسرے آپ ظالم کی گود میں نہ گریں. جی، اسٹریس میں انہی تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے انسان کی زندگی میں، تو اب کیا کرنا؟ اسٹریس سے بچنا. تین کام کرنا، وَاسْتَقِمْ، جمے رہو، وَلَا تَطْغَوْا، تہور مت اختیار کرو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کی گود میں مت گرو. اللہ اکبر. اچھا، ایک نکتہ یہ ہے کہ جب اچھی باتوں کا تذکرہ کیا گیا، الْأَوَامِرُ بِأَفْعَالِ الْخَيْرِ، تو اُفْرِدَتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کہا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جب نہیں کی گئی تو وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا. ہاں جی، تو نبی کو اشارے میں داخل کیا گیا، اور ان کو صراحتاً امت کو، اس لیے کہ نبی طغیان نہیں کرتا اور وہ کسی کی گود میں، ظالم کی گود میں نہیں گرتا. جی، اسی وجہ سے جہاں حکم دیا گیا بھلائی کا، وہاں صرف نبی کے لیے فاستقم کما امرتا، اور ولا تطغوا ولا ترکنوا، یہ دونوں چیزیں امت کے لیے ضمناً آپ اس میں شامل ہے، صراحتاً اس میں شامل نہیں آپ. جی